یہ فیس بک وغیرہ میں ہمارے خلاف لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں، لکھتے ہیں جو کہ بالکل وہ حقیقت کے منافی ہے۔ انگلش میں بولتے ہیں لو میرج، یہ مرضی کی شادی ہے، یہ باغ نہیں ہے، وہ مرضی سے شادی کرتے ہیں جس کو ہم الاشنگ بولتے ہیں۔ ہم جا کے اس کا نکاح کرتے ہیں، اس کے دل جو ہے اس کو ہم دو ٹکڑا کر کے ہم کھلاتے ہیں دونوں کو۔ عید کے ٹائم پہ لوگ ڈائریکٹ آ کے ہم سے یہی پوچھتے ہیں کہ یہاں پر شراب ملتا ہے اور شباب بھی ملتے ہیں۔ ہم باہر نکلتے تو پکچر نکالتے ہیں، ہم جدھر بھی جاتے تو ہمیں پکچر نکالتے۔ کیوں نکالتے ہیں؟ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں باغی ٹی وی اور میں ہوں فائز سکائی۔ چترال آئے ہیں یا اگر آپ چترال کی طرف سفر کرنا چاہیں تو ایک ذہن میں سب سے بڑی چیز ہوتی ہے کہ میں وادی کلاش جاؤں، کلاشی لوگوں سے ملوں، اور جو کہ ہم سوشل میڈیا پر انٹرنیٹ پر جو چیزیں دیکھتے ہیں جو کہ حقیقت سے جن کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں آج جب یہاں پر آیا تو مجھے اس چیز کا احساس ہوا، جب یہاں کے لوگوں سے ملا تو انہوں نے مجھے بات کہی کہ ہمارا دل بڑی تکلیف میں ہے کہ ہمارے حوالے سے جو نیگیٹو چیزیں اس وقت جو عام پاکستانی جانتے ہیں اس سے ہمارا دل بہت زیادہ دکھی ہے۔ تو بات کرتے ہیں، چیف قاضی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ ہمارے دل میں یہ بات ہے کہ ہم بہت پرانے 350 سال پرانے قدیمی لوگ، ہم اس چترال میں ابھی 3000 اور ہم آباد ہے، تو ہمارا الگ تلگ ہمارا رسم و رواج ہے، رہن سہن ہے، اور اس کے ساتھ ہمارا ایک کام ہے آزادی۔ ٹھیک ہے، ہم آزاد رہتے ہیں، ہمارے لیڈیز آزاد رہتے ہیں، اور اس سے ناجائز فائدہ اٹھا کے لوگ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، یوٹیوب، ٹک ٹاک اور یہ فیس بک وغیرہ میں ہمارے خلاف لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں، لکھتے ہیں جو کہ بالکل وہ حقیقت کے منافی ہے۔ ہمارے ادھر ہمارے کلاش میں ہمارا شادی کرنے کا آپس میں فیملی میں 7 پوچھ تک ہم شادی نہیں کرتے ہیں۔ کوئی بھی ہمارے فیملی میں 7 پوچھ تک شادی کیے تو ہم اس کو اپنے فیملی سے الگ کرتے ہیں، کلاش کا روایت۔ اور ہمارے لیڈیز جو ہیں یہ بہت پارسگار ہیں، صرف ہم آزاد ہیں، ہم کھیتوں میں جاتے ہیں، ادھر ادھر جاتے ہیں، ہمارے لیڈیز گھومتے ہیں، تو اس سے ناجائز فائدہ اٹھا کے لوگ ہمارے خلاف بہت الٹا باتیں لکھتے ہیں۔ ہمارے مذہب میں شادی کرنے کا سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ منگنی ہم منگنی کرتے ہیں، منگنی کا مطلب سمجھ گیا، اور منگنی میں ہمارے یہ شادی جوڑا آپس میں بعض اتفاق نہیں ہوتا تھا، وہ چلے جاتے تھے۔ اور دوسرا ہمارا شادی جو ہے یہ الاشنگ، ہم اس کو بولتے ہیں الاشنگ جاتے ہیں، اس کو انگلش میں بولتے ہیں لو میرج، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ ہمارا کوئی خاص ٹائم نہیں ہے کہ ہم جوشی میں جائیں، چوموز میں جائیں، اچاؤ میں جائیں، ہم کسی بھی ٹائم ہمارے جو بچیاں ہیں وہ اپنا مرضی سے، یہ مرضی کی شادی ہے، یہ باغ نہیں ہے۔ یہ باغنا الفاظ جو لوگ استعمال کیے ہیں، میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں، جو لوگ یہ بھاگنے کا الفاظ استعمال کرتے ہیں، آج کے بعد میں پورا میڈیا، سوشل میڈیا، فیس بک سب کو میں اور لوکل بھائیوں کو بھی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آج کے بعد کوئی بھی بھاگنے کے الفاظ استعمال نہ کریں۔ ہم اس کا مذمت کرتے ہیں بھاگنے کا الفاظ کا، وہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارا لیڈیز بھاگتے نہیں ہیں، وہ مرضی سے شادی کرتے ہیں جس کو ہم الاشنگ بولتے ہیں۔ وہ الاشنگ جاتا ہے، وہ بھاگ کے نہیں جاتا ہے، بھاگ کر وہ جاتا ہے جس کا بیوی بھاگ کے جاتا ہے۔ دوسرے معاشروں میں جہاں جاتے ہیں بھاگ کے، اس کو بولتے ہیں، ہمارے معاشرے میں وہ نہیں ہے، وہ مرضی کی شادی ہے، اس کو ہم الاشنگ بولتے ہیں۔ جانے کے بعد ہم جا کے اس کا نکاح کرتے ہیں۔ کیسے نکاح کرتے ہیں؟ ہم اس طرح نکاح کرتے ہیں کہ بکرے کو ذبح کرتے ہیں، ہمارا مذہبی عبادت خانے میں لے جا کے ہم بکری کو ذبح کر کے اس کے گردے، اس کے دل جو ہے اس کو ہم 2 ٹکڑا کر کے ہم کھلاتے ہیں دونوں کو، تب بھی وہ شادی بن جاتا ہے، وہ اس کو ہم نکاح بولتے ہیں۔ اور دوسرا جو بھاگ کے ہمارا لیڈیز جاتے ہیں، جو اس کا خون چٹکاتے ہیں، دوسرا جو ہے کہ ہمارے بچیاں بھاگ کے جاتے ہیں، جو لوگ کہتے ہیں بھاگنا وہ ہوتا ہے، وہ کیسے بھاگ کے جاتے ہیں؟ ادھر سے بچی کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے وہ کدھر لے گیا، غائب ہو گیا، غائب ہونے کے بعد اس کا نکاح کیسے کرتے ہیں؟ ہم سوچتے ہیں کہ نکاح اس کا کون کرتا ہے؟ باپ نہیں ہے، ماں نہیں ہے، بھائی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے، وہ بھاگنا ہوتا ہے۔ جو لوگ لکھتے ہیں غلط فہمی ہے، وہ اس طرح ہے کہ باہر سے لوگ آ کے ادھر سے ایک لڑکی کو اٹھا کے لے جاتے ہیں،
اور اس کا نکاح کا پتہ نہیں ہوتا ہے، کون اس کا نکاح کرتا ہے، کیسے نکاح ہوتا ہے، بغیر ماں باپ نکاح ہونا ہمارے لیے ایک قسم کا بہت عجیب لگ رہا ہے، لیکن ہم اس کو اظہار نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کم لوگ ہیں، ہمیں کہتے ہیں کہ آپ غلط ہے، وہ لڑکی کا مرضی ہے، جان جائے جو مرضی کرے۔ ہم کلاش لوگ ہمارے آباء و اجداد کے کہنے کے مطابق صرف ایک اللہ کو مانتے ہیں جس نے ہم کو بھی پیدا کیا ہے اور سارے 1,24,000 پیغمبروں کو بھی پیدا کیا ہے، لیکن وہ 1,24,000 پیغمبر جو ہے وہ اس کی اللہ تعالیٰ کی رہبر ہے، وہ اس نے ان کے ذریعے ہمیں ہدایت بھیجا ہے اور ہمیں ترتیب دیا ہوا ہے اور ہمیں زندگی کی اچھے رائے بتائی ہوئی۔ ہمارا علیحدہ مخصوص جگہ ہے جو ہمارے آباء و اجداد سے ہو کے آ رہے ہیں آج تک، اس کو ہم بولتے ہیں بشلینی۔ تو ہمارے زچہ بچے میں ہمارے عورت ادھر جاتا ہے الگ، وہ اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے، الگ وہ اپنا صفائی وغیرہ کر لیتا ہے اور ادھر اسٹے کرتا ہے، اس کو تمام فیسلٹیز مہیا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کو ہم نے 10 دن بعد گھر لے آتے ہیں اور اس میں ہمارے اور بھی رسم و رواج وہ کر کے گھر لے آتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے زنانہ بچی وغیرہ جو ماہواری بے نماز ہو جاتے ہیں ان کو ہم گھر میں نہیں رکھتے، اس کو الگ جگہ میں رکھتے ہیں اور الگ جگہ میں اس کو تمام تر فیسلٹی ہے، وہ خوشی سے ادھر رہتا ہے۔ جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ انٹرویو دے رہے ہیں، ہمارے بھائی لوگ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ان سب کو پتہ ہے کہ ابھی ہم 99% ہمارے بچے پڑھے ہیں، ہائی تعلیم حاصل کی ہے اور اچھے جگہوں میں بڑے آفیسر بنا ہوئے ہیں، اور آج کل وہ سارے دنیا کا اسٹڈی کر رہے ہیں۔ ان کو پتہ ہے اگر ہمارے مذہب میں یہ وہ ہو جائے تو وہ لوگ اس کو نہیں مانیں گے جو ابھی آج کل پڑھا لکھا ہوا ہے۔ اس میں صرف یہ ہے کہ باہر کے لوگ آ کے ہمارے خلاف غلط سوچ رہتے ہیں اور ہمارے بچیوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں بغیر نکاح کے، ان سے شادی کر لیتے ہیں۔ یہ تو ہمیں عجیب لگتا ہے کہ یہ کیسے شادی ہے؟ میرے بچی کو ایک بندہ اٹھا کے لے گیا، لے جا کے نکاح میں نہیں ہوں، میرا بھائی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں، وہ اس کے ساتھ نکاح کر دیا، وہ اس کا کیسا بیوی ہو گیا، وہ بچہ کیسے اس کا ہو گیا؟ یہ تو بھاگنا ہے، یہ بھاگنا اور غیر ناجائز ہے۔ یہ تو اس کے لیے کوئی حل نکالنا چاہیے۔ میں پاکستانی قوم کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ میں نے جو ادھر بولا، اب یہ پاکستانی قوم مہربانی کر کے ہمارے خلاف اور ہمارے بارے میں نہ سوچیں، کہیں جا کے بچیوں سے لڑکوں سے انٹرویو لینا مکمل طور پہ بند ہے۔ اس لیے بند ہے کہ وہ بچے کو پتہ نہیں ہے کیا بولنا ہے کیا کرنا ہے، بچی کو پتہ نہیں ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں، اس لیے میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ پاکستانیوں کو کہ ایسے حرکتوں سے باز رہے، اگر یہ حرکت رہا تو ہم ان کے ساتھ قانونی چارہ جوئی بھی کریں گے اور ہمارے وادیوں میں ان کو آنے بھی نہیں دیں گے، اور ہم اپنے وادی کو نیچر طریقے سے چلانا چاہیں گے تو اس پہ بہت بڑا انقلاب آ جائے گا اور ہم ان لوگوں سے مقابلہ کریں گے اگر ہم کم بھی ہے تو۔ لہٰذا میں اپیل کرتا ہوں کہ یہ ذہن نہ رکھیں لوگ جو بھی ہے۔ ناظرین، میں اس وقت کلاش کی جو دوسری وادیاں یعنی کہ چترال کی وادیاں، اس ٹائم رمبور میں موجود ہوں۔ کلاش کا جو وادی ہے اس کا حسن دیکھیں یا اس کے جو یہاں کے رہنے والے لوگ ہیں ان کی خوبصورتی دیکھیں، ان کی جو طریقہ رہنے کا دیکھیں، ساری چیزیں بہت خوبصورت ہو سکتی ہیں، لیکن جو لوگ نیچے سے اوپر آ کر اس قسم کی تصویر ان کی پورٹریٹ کرتے ہیں جس سے ان کا شدید دل اس وقت تکلیف میں ہے، جس کی آپ نے ان سے ساری بات سنی بھی کہ وہ کس قدر تکلیف میں یہاں پر زندگی گزار رہے ہیں۔ یہاں پر آ کر ان کو اس قسم کی تکلیف دینا میں سمجھتا ہوں کہ سراسر زیادتی ہے ان خوبصورت لوگوں کو، ان خوبصورت احساس رکھنے والے لوگوں کو، ان خوبصورت دل رکھنے والے لوگوں کو۔ ناظرین، مزید ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیں باغی ٹی وی۔